اب حج کرنا کیسے ہے؟ کیونکہ خطبے کا اتنا وقت نہیں ہوتا، میں اختصار سے آج حج کا طریقہ عرض کروں گا۔ مسلمان مرد ان سلی چادریں 2 لے لے گا احرام باندھنے کے لیے۔ ان سلی 2 چادریں سفید ہوں سب سے بہتر ہے۔ کوئی اور رنگ بھی اگر انسان اپنا لیتا ہے، کالی مثلا چادر باندھ لیتے، کسی اور رنگ کی باندھ لیتے، وہ بھی جائز ہے، لیکن سفید لباس سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ تو مرد 2 ان سلی چادریں احرام کی لے لے گا۔ ایک چادر تہ بند کے طور پر نیچے باندھ لے گا اور ایک چادر اپنے اوپر لے لے گا۔ جب حج کی نیت کر لینی ہے، احرام باندھ لینا ہے، سر مرد کا ننگا رہے گا، سر پر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اور اگر فرض نماز ادا کی ہو تو اس کے بعد احرام باندھ لے تو بہتر صورت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، مسجد میں گیا، تحیت المسجد پڑھی، اس کے بعد احرام باندھ لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن خاص کہے کہ احرام کی 2 رکعتیں، ایسی کوئی حدیث دنیا میں کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو احرام باندھا تھا فرض نماز کی ادائیگی کے بعد باندھا تھا۔ ذوالحلیفہ مدینہ سے آئے تو وہ جگہ ہے۔ خیر، احرام باندھنے 5 میقات شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جن سے حاجی احرام باندھے بغیر نہیں گزرے گا۔ عمرے والا بھی ہے، میقات سے پہلے یا میقات پر احرام باندھ کر نیت کر کے وہاں سے گزرے گا۔ یہ احرام باندھنا اور نیت کرنا حج کا رکن ہے۔ جس نے احرام باندھ کر حج کی نیت نہیں کی اس کا حج نہیں ہوگا، نہ ہی عمرہ ہوگا۔ یہاں سے میقات اب اس وقت جو قابل عمل ہیں، جدھر سے لوگ آتے ہیں، کچھ تو ختم ہو گئے لیکن کچھ باقی ہے جدھر سے دنیا آتی ہے، چونکہ پہلے زمانے میں سفر کی کیفیت اور ہوتی تھی، اور آج کل کے دور میں سفر ملکوں کا زیادہ ہوائی جہاز کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو ہوائی جہاز پر جانے والے لوگ یا مدینہ اترتے ہیں یا جدہ اترتے ہیں۔ ہمارے ادھر سے جانے والے لوگ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کو پہلے مدینے جانا پڑتا ہے اور کسی کو جدہ میں۔ تو جدہ جن لوگوں نے اترنا ہوتا ہے ہوائی جہاز پہ جب سوار ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر سے ہی یا ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کر نیت کر لیتے ہیں۔ جب آپ نے نیت کر لی تو پھر احرام کی پابندی آپ پر لاگو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خالی چادریں باندھ لیتے ہیں، ابھی نیت نہیں کی، طیارے میں سوار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ جب طیارے والے اعلان کریں گے کہ آپ کا میقات قریب ہے تو احرام باندھنے والے باندھ لیں، آپ اس وقت نیت کر لیں۔ اسی طرح جو مدینہ جنہوں نے جانا ہے وہ بے شک بلا احرام باندھے یہاں سے مدینہ چلے جائیں۔ مدینہ شریف سے احرام باندھ کر حج کے لیے مکہ آئیں گے تو ان کا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ انہوں نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھنے، کیونکہ احرام کے متعلقہ عبادات کا تعلق مکہ کے اندر ہے۔ مدینہ میں احرام کا کسی عبادت سے تعلق نہیں ہے۔ مدینہ میں تو مسجد نبوی میں جا کر نمازیں پڑھنی آپ نے، اس کی زیارت کرنی، یا باقی آپ مثلا جتنے قبرستان ہے، بقیع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، احد ہے، زیارت کے لیے جاتے ہیں، یا مدینہ سے آپ قباء جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نفل، اس کا عمرے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ وہاں احرام نہیں ہے، اس لیے اگر کسی کی مدینہ کی فلائٹ ہے وہ سیدھا مدینہ جائے، جتنے دن وہاں رہنا رہے، عبادات کرے، مسجد نبوی میں زیارات کرے۔ جب اس نے مکہ آنا ہے پھر وہ ذوالحلیفہ جگہ سے احرام باندھ کر نیت کرے گا۔ اسی طرح ایک میقات جوفہ ہے، جدہ سے مدینہ جب جاتے ہیں تو ایک روڈ ساحل سمندر کے سائیڈ سے جاتی ہے،
تو جدہ سے سیدھا یمبو یہ پوری سائیڈ سمندر والی ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں مصر اور شام سے لوگ اس راستے سے آتے تھے، ان کے لیے جوفا جگہ مقرر کی. تو جوفا آج بھی موجود ہے. جوفا میں ایک مسجد جس طرح سعودی عرب کا طریقہ ہے، جہاں بھی میقات ہے، مسجدیں بنائی ہیں، وضو والی جگہ ہیں، غسل خانے بنائے ہیں. وہاں سے کچھ دکانوں والے بھی ہوتے ہیں، احرام جس کے بعد نہیں ہے خرید سکتا ہے، چپل خرید سکتا ہے. تو وہاں سے بھی لوگ آئیں. اگر جوفا رابغ بڑی مشہور جگہ ہے، رابغ کے قریب ہی، لیکن وہاں آبادی بہت کم ہے. تو عام طور پر یا جدہ یا مدینہ. تو ہمارے لوگ اکثر جدہ جاتے ہیں. تو جدہ جب جانا ہے تو یا تو آپ احرام ایئرپورٹ سے باندھ کر نیت کر لیں، یا آپ جہاز میں احرام باندھتے ہیں تو میقات سے پہلے احرام باندھ لیں. اور جو میری بہنیں جانے والی ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کا احرام ان کے وہی سادہ کپڑے جو وہ پہنتی ہیں، اور اسی کپڑے میں بڑی چادر گھونگھٹ نکال کر. کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ چہرے کا پردہ نہیں کرے گی، بالکل غلط بات ہے. خاتون چہرے کا پردہ کرے گی، صحیح حدیث میں موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں، مستدرک حاکم میں، امام حاکم ذہبی، ابن خزیمہ، سارے محدثین اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. امام مالک بھی موطا میں لائے. حضرت اسماء کہتی ہیں کننا نغتی وجوہنا من الرجال، طواف کرتے ہوئے ہم اپنے چہرے مردوں سے چھپا لیا کرتی تھی. وہ ہے کہ وہ چادر جو ہے بڑی، اس کو جسے پرانے زمانے میں ہماری مائیں بہنیں اوپر سے نیچے کپڑا کھینچ کر گھونگھٹ نکال لیتی ہیں، اس طریقے سے پردہ کر لیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ نقاب نہیں باندھیں گی، دستانے نہیں پہنیں گی. تو نقاب محدثین نے لکھا ہے الگ ایک کپڑا چھوٹا جو یہ ناک کی ہڈی اور آنکھوں کے نیچے جگہ ہے، یہاں رکھ کر پیچھے گدی پر گرا لگا کے باندھتی آگے کپڑا. یہ کپڑا باندھنا عورت کے لیے منع ہے حج کے اندر. ہاں بڑی چادر سے حجاب کر لے، اپنا بے حجابی نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اجنبی مردوں سے عورتیں اپنے چہرے کو چھپائیں گی. بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بنا لیا کہ عورت کا جو حجاب ہے وہ منہ کو نہیں لگنا چاہیے. اس کی نہ کوئی دلیل قرآن میں ہے، نہ کوئی سنت رسول میں ہے، نہ کوئی اس کی دلیل جو ہے بڑے کبار ائمہ فقہا نے ذکر کی. پھر اس میں تکلفات بیویاں بڑے کرتی ہیں، کیونکہ ان کو بتایا ہوتا ہے کہ کپڑا نہ لگے منہ کو. تو کئی بیویوں نے وہ پھر آگے جو ٹوپی لڑکے پہنتے ہیں تو اس شیڈ جس کے آگے ہوتا ہے وہ ٹوپی پہن کر اس کے اوپر سے کپڑا نیچے لٹکائے ہوئے ہوتی ہیں. تکلفات ہیں. کسی نے اینک جو ہے وہ میں نے وہاں ملاحظہ کیا لمبی جو ہے نا وہ بنوا لی اور اس کے اوپر سے کپڑا لٹکا لیا. یہ سب تکلفات ہیں. الحسن اسلامک سینٹر